رویل ٹال کے معزز ناظرین، دلشد زدہ ناول کا یہ 10واں پارٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے 10ویں پارٹ کی طرف۔ میں بالکل صحیح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ مجھے پھانسی ہی دی جا رہی ہے، اگرچہ وہ جسم میرا نہیں تھا بلکہ اس قاتل کا تھا جس کو موت کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن اس کے جسم میں میرے احساسات جاری و ساری تھے۔ میں نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کر ہلایا، بالکل ایسا ہی لگا جیسے میں اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کر ہلا رہا ہوں۔ روتے روتے میں ایک بار پھر کھانسا تھا تو مجھے بآئینہ یہی محسوس ہوا تھا کہ یہ میں کھانس رہا ہوں۔ صرف اس کی شکل میری نہیں تھی اور میں وہ قاتل نہیں تھا جس کو عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی۔ موت کے خوف سے میرا حلق بار بار خشک ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے میں اس اجنبی کے ایک احساس کو محسوس کر رہا تھا۔ تو جب میرے پاؤں کے نیچے سے تختہ کھسک جائے گا اور اپنے پاؤں کے ساتھ بندھے ہوئے بھاری وزن کے ساتھ میں موت کے تخت میں گروں گا تو جھٹکا بھی مجھے ہی لگے گا اور میری ہی گردن کا منکا ٹوٹتا محسوس ہوگا۔ میں پھانسی پا جانے کی اذیت سے گزروں گا۔ میرے اندر بار بار ایک ابال سا اٹھتا تھا۔ میں چیخ کر کہتا کہ میں ایک قاتل نہیں ہوں، میں شریف آدمی ہوں، میرا گھر اکبری دروازے میں ہے، میرے دوست خالد کو اطلاع کرو۔ سب سے بڑی مصیبت اور اس مانوس پاتاری چڑیل کو منتروں کا اثر یہ ہوا تھا کہ میں کچھ اور کہتا تھا، سننے والے کچھ اور سنتے تھے۔ مجھے اپنے منہ سے نکلے ہوئے جملے ٹھیک سنائی دیتے تھے، لیکن دوسرے کے کان تک پہنچتے پہنچتے جملے بدل جاتے تھے، الفاظ بدل جاتے تھے۔ اسی ذہنی ہجیان اور پریشانی میں کافی وقت گزر گیا۔ پھر جیل کے 2 ملازم میری کوٹری میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پانی کی بالٹی اٹھا رکھی تھی۔ ایک نے کہا، خدا بخش غسل کر لو۔ جس قاتل کو پھانسی دی جانے والی تھی اس کا نام خدا بخش تھا۔ میں نے ان سے کہا، خدا کے لیے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں خدا بخش نہیں ہوں، میرا نام سلیم ہے، مجھے ایک چڑیل نے یہاں لا کر پھنسا دیا ہے۔ دوسرے ملازم نے میری بات کا جواب دیا، فکر نہ کرو، تمہارے لیے وارڈن صاحب نے شربت منگوانے کے واسطے آدمی بھیج دیا ہے، وہ آتا ہی ہوگا، اٹھو اور غسل کر کے کپڑے بدل لو۔ مجھ سے کہاں اٹھا جاتا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر کونے میں چوکی پر بٹھا دیا۔ انہوں نے خود ہی مجھے نلایا، پھر وہ ٹوپی، کرتا اور پاجامہ پہنا دیا جو پھانسی کھاڑ پر لے جانے کے لیے موت کے قیدی کو پہنایا جاتا ہے۔ اتنے میں ایک مولوی صاحب آ گئے۔ وہ میرے قریب بیٹھ گئے اور مجھے کہنے لگے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، یہ تمہارا آخری وقت ہے۔ پھر مولوی صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ میں نے سر جھکا لیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مولوی صاحب اپنا فرض ادا کرتے چلے گئے۔ اس کے چند لمحوں کے بعد 4 آدمی پھانسی کی کوٹری میں آ گئے۔ ان میں ایک مجسٹریٹ صاحب تھے، ایک ڈاکٹر تھے، ایک پولیس آفیسر تھا۔ وارڈن کے ہاتھ میں شربت کا گلاس تھا۔ وارڈن نے گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے شربت پینے کی خواہش کی تھی، میں تمہارے لیے شربت لے آیا ہوں۔ مجسٹریٹ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، مسوی خدا بخش ولد رحیم بخش، سکنہ چک 42 کاف پہ تم نے کل جو وصیت لکھوائی، اگر تم اس میں کچھ رد و بدل کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ میں نے مجسٹریٹ صاحب کی طرف آنکھیں اٹھا کر کہا، مجسٹریٹ صاحب، میرا نام خدا بخش نہیں ہے، میرا نام سلیم احمد ہے، میں اصل میں وہ نہیں ہوں، آپ اس کی جگہ ایک بے گناہ کو پھانسی دے رہے ہیں۔ شربت کا گلاس میرے قریب ہی رکھا ہوا تھا۔ مجسٹریٹ صاحب کے کانوں تک پہنچتے پہنچتے میرے جملے بدل گئے تھے۔ انہوں نے شربت کا گلاس اٹھایا اور وارڈن سے کہا، خدا بخش نے کہا ہے کہ میں شربت نہیں پیوں گا، یہ گلاس باہر بھجوا دیں۔ وارڈن نے شربت کا گلاس دروازے پر کھڑے سندری کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسٹیتھوسکوپ میرے سینے پر رکھ کر دل کی دھڑکن چیک کی اور کہا، سزا یافتہ مجرم نارمل حالت میں ہے۔ انہوں نے ایک فائل پر دستخط کر دیے۔ یہ فائل وارڈن نے اٹھا رکھی تھی۔ اس کے بعد جیل کے 2 اہلکار اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے وارڈن صاحب سے کہا، سر کیا حکم ہے؟ وارڈن نے اپنی گھڑی دیکھ کر کہا،
لے چلو۔ جیل کے 2 اہلکار آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے میرے ایک بازو کو اور دوسرے نے دوسرے بازو کو پکڑ کر مجھے اٹھایا اور آہستہ آہستہ چلاتے پھانسی کی کوٹری سے باہر لے آئے۔ ایک نیم روشن راہداری تھی جو سیدھی پھانسی گھر کو جاتی تھی۔ اگر میں کسی نیک مقصد کی خاطر جان دے رہا ہوتا تو مجھے موت کا کوئی خوف نہ ہوتا، لیکن میں کسی دوسرے کی موت مر رہا تھا۔ یہ مجھے قدرت کی طرف سے میرے گناہوں کی سزا مل رہی تھی اور مجھ پر موت کا خوف طاری تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، دل ڈوب رہا تھا۔ پھانسی گھر میں ایک اونچی مچان پر 2 ستونوں کے درمیان اوپر کر کے سفید رسہ لٹک رہا تھا۔ رسے کے آگے پھندا بندھا ہوا تھا۔ اس پھندے نے میری گردن جگڑ کر میری گردن کا مٹکا توڑ دینا تھا۔ میں نے کچھ بولنا چاہا لیکن آواز نے میرا ساتھ نہ دیا۔ میرا گلا اس طرح خشک تھا جیسے ریت اڑ رہی ہو۔ مجھ سے پھانسی کر کے مچان کی سیڑھیاں نہ چڑھی گئیں۔ جیل کے آدمی مجھے اٹھا کر مچان پر لے گئے۔ مجھے مچان کے اوپر لٹکتے ہوئے رسے کے عین نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ میرے دونوں پاؤں ایک تختے کے اوپر تھے۔ دائیں جانب کانٹا بدلنے والا ایک لیور تھا۔ جلاد سیاہ لباس پہنے تختے کے پاس خاموش کھڑا تھا۔ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ جیل کے آدمیوں نے مجھے سہارا دیا ہوا تھا۔ سامنے کرسیوں پر 3-4 آدمی بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اپنے جسم کی رہی صحیح طاقت کو جمع کرتے ہوئے نئی سی آواز میں کہا، میں بے گناہ ہوں، میں وہ نہیں ہوں جسے موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ مجسٹریٹ نے جیل کے وارڈن سے کہا، اس نے پانی مانگا ہے، اسے پانی پلایا جائے۔ میں نے انتہائی مایوسی کے عالم میں آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کچھ کہا تھا اور انہوں نے کچھ اور سنا تھا۔ یہ سب پاتالی چڑیل کے تلسمی منتروں کا اثر اور میرے گناہوں کی سزا تھی کہ میں کچھ کہتا تھا اور لوگ کچھ اور سمجھتے تھے۔ اسی وقت ایک آدمی دوڑ کر پانی لے آیا۔ مجھے زبردستی پانی پلا دیا گیا۔ اس کے بعد جلاد نے میرے منہ پر سیاہ نقاب ڈال دیا۔ میرا منہ سر گردن تک سیاہ تھیلا نما نقاب میں چھپ گیا تھا۔ مجھے سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میری گردن میں پھندا ڈالا جانے لگا۔ پھندے میں ایک گھاڑ لگی ہوئی تھی۔ جلاد کے تجربہ کار ہاتھوں نے اس گھاڑ کو میرے حلق کی ہڈی کے عین نیچے کر کے پھندا کس دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اسی وقت مر چکا تھا۔ صرف پھانسی دینے کی ایک رسم پوری کرنی باقی تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں میری آنکھ کھلی تھی یا بند، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اچانک میرے پاؤں تلے سے تختہ نکل گیا اور میں اندھے کنویں میں گرا۔ میرے پاؤں کے ساتھ جو 2 من کے بھاری بورے بندھے ہوئے تھے وہ بھی میرے ساتھ ہی نیچے گرے۔ مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تیز آندھیاں چل رہی ہوں اور میں ایک اندھیری سرنگ میں خشک پتے کی طرح اڑتا چلا جا رہا ہوں۔ انسانی چیخوں کی طرح کا ایک قیامت خیز شور تھا جو میرے جسم کے پرزے اڑا رہا تھا۔ نہ تیز آندھیاں رکتی تھی، نہ چیخوں کا شور ختم ہوتا تھا۔ وقت کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وقت کے سب قاعدے اور پیمانے ختم ہو گئے تھے۔ شاید 1 گھنٹہ گزر گیا تھا یا 1 دن گزر گیا تھا کہ اچانک آندھیاں تھم گئیں، غیر انسانی چیخوں کا شور ڈوب گیا اور میرے ہوش و آواز واپس آنا شروع ہو گئے۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ میرے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں زمین پر بالکل سیدھا لیٹا ہوا ہوں۔ میرے نیچے ٹھنڈی زمین تھی۔ میری آنکھیں کھلی تھیں مگر میرا جسم بے حس تھا۔ میں نے ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کی مگر نہ ہلا سکا۔ میرے ذہن نے پوری طرح کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے یا اس قاتل کے مردہ جسم کو، جس کی جگہ مجھے پھانسی دی گئی تھی، قبر میں دفن کر دیا گیا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں کے ارد گرد چونٹیاں رینگتی محسوس ہوئی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ چونٹیاں میرے بند پپوٹوں کو کاٹنے لگیں۔ درد کی شدت سے میری چیخ نکل گئی۔ میں نے ہاتھ سے چونٹیوں کو ہٹانا چاہا لیکن وہ میرا ہاتھ نہیں تھا، وہ مردے کا ہاتھ تھا، مرا ہوا ہاتھ تھا۔ اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ مجھے محسوس ہوا
کہ چونٹیوں نے میری بند آنکھوں پر چھتا ڈال دیا ہے اور وہ میرے پپوٹوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ میرا منہ بند تھا، یعنی جس مردے کے جسم میں مجھے پاتالی چڑیل نے حلول کر دیا تھا اس کا منہ بند تھا، مگر اذیت مجھے ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی اذیت ناک چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری دونوں آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ہاتھ گرم تھا، چوٹیاں میرے پپوٹوں سے اتر گئی، گرم ہاتھ اوپر سے ہٹ گیا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے قبر کی دیوار پر اندھیرے میں دو لال انگارہ آنکھیں نظر آئیں۔ پھر ایک بھیانک جسم ابھرنے لگا۔ اس مکروہ جسم میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ پاتالی چڑیل کا ہیولہ تھا۔ میں نے اسے کچھ کہنا چاہا، لیکن نہ میری آواز نکلی، نہ میرے مردے کے ہونٹ اپنی جگہ سے ہلے۔ میری صرف سماعت اور بینائی کام کر رہی تھی۔ پاتالی چڑیل نے ایک ڈراؤنی کہکا لگایا اور کھڑکھڑاتی آواز میں کہا، ابھی میرے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ تم نے ایک بار موت کا مزہ چکھا ہے، ابھی تمہیں کئی بار موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر اس نے دیوار میں سے اپنے لمبے نوکیلے ناخنوں والا ہاتھ لمبا کر کے مردے کے سینے میں اتار دیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے ہاتھ باہر نکال لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک اندھیری قبر سے نکل کر دوسری اندھیری قبر میں آ گیا ہوں، لیکن اس دوسری قبر میں نہ میری آنکھوں پر چوٹیاں رینگ رہی تھی، نہ مجھے اپنے نیچے ٹھنڈی زمین کی نمی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں میں بھی جان پڑ رہی تھی۔ میں ہاتھ ہلا سکتا تھا، پاؤں ہلا سکتا تھا، مگر خوب اندھیرے کی وجہ سے نہ مجھے اپنے پاؤں نظر آ رہے تھے نہ ہاتھ۔ خوب اندھیری فضا میں بڑی تیز ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ احساس مجھ پر بجلی بن کر گرا کہ میرے ہاتھ پاؤں بالکل چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا، میرا جسم بھی چھوٹا سا ہو گیا تھا۔ میں انگوٹھے کے برابر چھوٹا ہو گیا تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں شیشے کی بوتل میں ہوں۔ میں اپنے پورے انسانی جسم میں ہوں، لیکن میرا جسم انگوٹھے جتنا چھوٹا ہو گیا ہے۔ مجھے بوتل شیشے کا بہت بڑا کنواں معلوم ہو رہا تھا۔ جس بوتل میں بند تھا وہ ایک تاغ میں رکھی ہوئی تھی۔ سامنے کی دیوار والے تاغ میں ایک دیا روشن تھا۔ میں نے بوتل کے اندر آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ بوتل کا منہ کسی چیز سے بند تھا۔ اگر بوتل کا منہ کھلا بھی ہوتا تو شیشے کی گول دیوار چڑھ کر بوتل کے منہ تک پہنچنا میرے لیے ناممکن تھا۔ اتنے میں پاتالی چڑیل نمودار ہوئی۔ اس کے ننگے جسم سے دھوئیں کی لہریں اوپر کو اٹھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہنا چاہا کہ میں نے اپنی بہن کی محبت میں ایسا کیا تھا، مگر میری آواز نہ نکلی۔ پاتالی چڑیل اپنی دھواں آلود جسم کے ساتھ ایک ایک قدم چلتی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم مجھے کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن تم نے کامنی نرتکی کے ساتھ مل کر میرا شکار مجھ سے چھینا ہے اور میرے پاتال کے طلسمی منتروں کو بے اثر کیا ہے۔ جب تک میں تم سے اس بے عزتی کا پورا بدلہ نہیں لوں گی، تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اور تمہیں اس حالت میں چھوڑوں گی کہ نہ تم زندوں میں شمار ہوگے نہ مردوں میں۔ اب میں تمہیں دوسری موت کا مزہ چکھانے لیے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر پاتالی چڑیل نے بوتل کا ڈھکنا کھول کر اپنی نوکیلی دانتوں والی 2 انگلیاں بوتل کے اندر ڈالی اور مجھے بوتل سے نکال کر اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ میں ایک بار پھر خوب اندھیرے میں تھا۔ پاتالی چڑیل کی بند مٹھی کی انگلیوں کے درزوں میں سے تیز ہوائیں اندر آنے لگیں، جیسے وہ ہوا میں اڑی چلی جا رہی ہو۔ شاید یہ رات کا وقت تھا، کیونکہ اس کی انگلیوں کے درزوں میں سے کوئی روشنی بند مٹھی میں نہیں آ رہی تھی۔ میں چڑیل کی ناگوار تیز بو والی بند مٹھی میں گھٹنے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا اپنی بدقسمتی پر آنسو بہا رہا تھا۔ کبھی انگریزی کارٹونوں میں نے جانوروں اور آدمیوں کو جادو کے زور سے چھوٹے چھوٹے ہوتے دیکھا تھا۔ اس وقت میرے تصور میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ایک دن میں بھی کسی منحوس چڑیل کے جادو سے انگوٹھے جتنا چھوٹا کر دیا جاؤں گا۔ کافی دیر بعد چڑیل کی بند مٹھی کی درزوں میں سے روشنی کی کرنیں اندر آنے لگی۔ اس کے بعد لوگوں کی آوازیں
اور ٹریفک کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ کچھ دیر بعد طبلے اور ہارمونیم کے ساتھ گھنگروؤں کی آوازیں بھی سنائی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ پاتالی چڑیل اب ہوا میں نہیں اڑ رہی بلکہ کسی جگہ رک گئی ہے۔ اس نے مٹھی کھول دی اور مجھے اپنی 2 انگلیوں میں اس طرح پکڑ لیا جس طرح آدمی شہد کی مکھی یا بڑے چیونٹے کو زمین سے پکڑ کر اٹھا لیتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک سجے سجائے کمرے میں ہوں۔ قالین بچھے ہیں، گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں، خوشبوئیں اڑ رہی ہیں۔ ایک بھاری بھرکم ریشمی ساڑی والی عورت گاؤں تکیے کے سہارے بیٹھی پاندان کھولے پان لگا رہی ہے۔ ایک خوبصورت لڑکی ڈانس کر رہی ہے، اس کے پاؤں میں بندھے ہوئے گھنگرو چھنک رہے ہیں۔ ایک آدمی ہارمونیم، دوسرا طبلہ بجا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ پاتالی چڑیل مجھے شہر کے کسی طوائف کے کھوٹے پر لے آئی ہے۔ اس نے مجھے انگلیوں میں پکڑ رکھا تھا۔ میں اس کے مکروا چڑیلوں والے سیاہ فام جسم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم سے دھواں اڑتے بھی دیکھ رہا تھا، مگر ایسا لگتا تھا کہ میرے سوا وہاں اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ طوائف کی ماں، نہ رقص کرتی طوائف اور نہ تماشبین جو بڑھ بڑھ کر طوائف پر پیسے لٹا رہے تھے، کیونکہ اگر وہ پاتالی چڑیل کو دیکھ لیتے تو ان میں سے کئی دہشت کے مارے بے ہوش ہو جاتے اور باقی چیخیں مارتے بھاگ اٹھتے ہیں۔ میں پورے انسانی جسم میں ایک ٹڈے کی طرح پاتالی کی انگلیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ پاتالی نے اپنی خشک اور کڑکڑاتی آواز میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اس تماشبین کو غور سے دیکھو جس نے سلک کا کرتا پہن رکھا ہے اور گلے میں سونے کی زنجیر سی ہے۔ میں سب لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے سب انسان اسی طرح نظر آ رہے تھے جیسے میں اپنے نارمل قد کاٹ میں دیکھا کرتا تھا۔ میں نے سلک کے کرتے والے اس آدمی کو دیکھا جس کو دیکھنے کے واسطے مجھے پاتالی نے حکم دیا تھا۔ یہ موٹی توند والا پکی عمر کا تماشبین تھا۔ کانوں میں مندریاں تھی جیسا کہ بعض شوقین ہندو پہنا کرتے ہیں۔ اس نے اپنے آگے نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی تھی اور مجرا کرتی طوائف پر نوٹ نشاور کر رہا تھا۔ دوسرے تماشبین بھی روپے نشاور کر رہے تھے، مگر سلکی قمیض والا تماشبین چونکہ 10 اور 50 روپے کے نوٹ نشاور کر رہا تھا، اس لیے طوائف زیادہ تر اسی کے پاس جاتی تھی اور مجرا کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا منہ بھی چوم لیتی تھی۔ پاتالی چڑیل نے کہا، ریشمی قمیض والا یہ تماشبین تھوڑی دیر بعد یہاں قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے چیخ کر کہا، مگر تم مجھے یہاں کس لیے لائی ہو؟ میں نے کافی اونچی آواز میں یہ فقرہ بولا تھا، مگر وہاں کسی نے میری آواز نہیں سنی تھی، پر پاتالی نے سن لی تھی۔ کہنے لگی، میں تمہیں یہاں قتل کروانے کے لیے لائی ہوں۔ خوف سے میرا جسم سن ہو گیا۔ پاتالی نے کہا، میں تمہیں اس تماشبین کے جسم میں داخل کر دوں گی جسے تھوڑی دیر بعد یہاں قتل ہونا ہے۔ اس طرح سے قتل یہ تماشبین ہوگا، لیکن قتل ہونے کی تکلیف تم اٹھاؤ گے۔ میں نے پاتالی سے رحم طلب انداز میں کہا، پاتالی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں اپنی بہن کو تمہارے آسیب سے نجات دلانے کے لیے کامنی نرتکی کے پاس چلا گیا۔ چڑیل پاتالی نے جیسے میری بات بالکل سنی نہیں، اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا، کیا زندگی میں کبھی تم پر کسی نے گولی چلائی ہے؟ اگر نہیں چلائی تو آج تم اس کا مزہ چکھ لو گے۔ اب میں تمہیں قتل ہونے والے تماشبین کے جسم میں داخل کر رہی ہوں۔ پاتالی چڑیل کی وہاں نہ کوئی آواز سن رہا تھا، نہ وہ وہاں کسی کو نظر آ رہی تھی۔ طوائف اسی طرح مجرا کر رہی تھی اور تماشبین اسی طرح داد دے کر نوٹ نچھاور کر رہے تھے۔ پاتالی چڑیل نے ایک بھیانک کہکا لگا کر اپنی چیخ نما ڈراؤنی آواز میں کوئی منتر پڑھا اور مجھے اپنی مٹھی میں بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور میری آنکھیں اپنے آپ بند ہو گئی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں طوائف کا مجرا دیکھ رہا تھا۔ میرا اپنا جسم قتل ہونے والے تماشبین کے جسم میں تحلیل ہو گیا تھا۔ تماشبین طوائف پر نوٹ پھینکتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ میں نوٹ پھینک رہا ہوں۔ وہ اپنے سامنے رکھے ہوئے گلاس میں سے شراب پیتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ میں شراب پی رہا ہوں۔ تماشبین گانا سنتے ہوئے سر ہلا کر جھومتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ میں سر ہلا کر جھوم رہا ہوں۔ تماشبین کو ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا
کہ اس کے جسم میں دوسرے کی روح حلول کر گئی ہے، لیکن مجھے پوری شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ میں تماش بین کے اندر ہوں اور اس کا جسم میرا جسم بن چکا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ جب تماش بین قتل ہوگا تو قتل ہونے کے عذاب سے میں گزروں گا، یہ نہیں گزرے گا۔ چڑیل کا یہی مقصد تھا، اور مجھے اس اذیت کا مزہ چکھانے کے لیے اس نے مجھے اس کے جسم میں داخل کر دیا تھا۔ قتل ہونے کے دردناک عذاب سے بچنے کے لیے میں بس یہی کر سکتا تھا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میں نے محسوس کیا کہ اس تماش بین کی مرضی کے بغیر میں وہاں سے ہل نہیں سکتا۔ اس کا جسم ضرور میرا جسم بن چکا تھا، مگر اس جسم پر حکم تماش بین ہی کا تھا، میرا نہیں چلتا تھا۔ میں نے سوچا کہ تماش بین کو کسی طریقے سے بتا دینا چاہیے کہ تھوڑی دیر بعد وہ قتل ہو جائے گا، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ میں نے اپنی آواز اونچا کر کے کہا، یہاں سے بھاگ جاؤ، موت تمہارے سر پر آ کھڑی ہے، تم قتل کیے جانے والے ہو۔ لیکن نہ مجھے اپنی آواز سنائی دی اور نہ اس تماش بین نے میری آواز سنی۔ وہ آگے بڑھ بڑھ کر ڈوائس پر نوٹ لٹاتا رہا۔ اتنے میں سامنے بیٹھے ہوئے دوسرے تماش بین نے اٹھ کر طوائف کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، ہم بھی تمہارا مجرا سننے آئے ہوئے ہیں، صرف یہی ایک دولتیہ نہیں ہے۔ اس پر ریشمی قمیض والے تماش بین نے غصہ کھا کر کہا، ارے جا اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ، جس کے پاس مال ہوگا یہ اسی کے پاس جائے گی۔ دوسرا تماش بین مستعجل ہو گیا، اس نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے پستول نکالا اور ریشمی قمیض والے تماش بین پر فائر کر دیا۔ گولی اس کے سینے پر لگی اور دل سے پار ہو گئی۔ میری چیخ نکل گئی۔ یہ گولی جیسے میرے سینے پر لگی تھی اور میرے دل کے پار ہو گئی تھی۔ درد کی ایک شدید ٹھیس میرے دل سے اٹھی جس نے میرے سارے جسم کو، میرے سارے وجود کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ یہ درد کی ایک مسلسل ٹھیس تھی جو گرم آہنی سلاخ کی طرح میرے دل میں گھس گئی تھی۔ تماش بین کے ساتھ ہی میں بھی خون میں لت پت ہو کر گر پڑا تھا۔ انتہائی درد کی شدید لہریں میرے جسم سے کسی سمندری طوفان کی طرح ٹکرا رہی تھی۔ میں مسلسل درد کی ٹھیس کی گردش میں تھا۔ تماش بین تو شاید مر گیا تھا، لیکن میں زندہ تھا اور جان کنی کی تکلیف اور موت کے عذاب سے گزر رہا تھا۔ میں اس لیے زندہ تھا کہ مجھے مرنا نہیں تھا، صرف موت کی تکلیف اٹھانی تھی، موت کی اذیت برداشت کرنی تھی۔ اس اعتبار سے میں مسلسل مر رہا تھا۔ میری حالت قابل رحم تھی کہ میں مر کر بھی زندہ تھا۔ میرے حلق سے شدت درد سے مسلسل چیخیں نکل رہی تھی، مگر میری چیخیں کوئی سن نہیں رہا تھا۔ میرے ارد گرد خون ہی خون تھا۔ طوائف، تبلچی، سازندے اور تماش بین سب بھاگ گئے تھے۔ بازار میں شور مچ گیا کہ اوپر خون ہو گیا ہے۔ لوگ اوپر آ گئے۔ میں انہیں چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ میں مرا نہیں ہوں، زندہ ہوں، مجھے ہسپتال لے چلو۔ مگر نہ کوئی شخص وہاں میری آواز سن سکتا تھا، نہ مجھے دیکھ سکتا تھا۔ وہ صرف تماش بین کی لاش کو دیکھ رہے تھے جو ٹھنڈی ہو کر خون میں لت پت پڑی تھی۔ انتہائی شدید درد کی لہریں میرے جسم کو کچوکے لگا رہی تھی۔ جس تماش بین کے جسم میں پاتالی چڑیل نے مجھے داخل کر دیا تھا وہ تو موت کی اذیت سے نجات حاصل کر چکا تھا، لیکن میں اس اذیت سے مسلسل گزر رہا تھا۔ میری کوئی نجات نہیں تھی۔ میں مردہ تماش بین کی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور میرے حلق سے ایسی تکلیف دہ آوازیں نکل رہی تھی جن کو کوئی نہیں سن رہا تھا۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ انہوں نے میری لاش کو، یعنی تماش بین کی لاش کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ہسپتال پہنچا دیا۔ ہسپتال کے مردہ خانے میں تماش بین کی لاش کو اسٹریچر پر ڈال دیا گیا۔ میری حالت اس بد نصیب انسان کی تھی جس کی جان حلق میں آ کر اٹک گئی ہو۔ نہ میں مرا تھا، نہ میں زندہ تھا۔ پاتالی چڑیل اس سے زیادہ بھیانک انتقام اور کیا لے سکتی تھی؟ مجھے میرے گناہوں کی سزا اس دنیا میں رہتے ہوئے اور کیا مل سکتی تھی؟ ساری رات تماش بین کی لاش مردہ خانہ میں پڑی رہی۔ میں بھی اس کے جسم میں نیم مردہ حالت میں پڑا رہا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس تماش بین کا کوئی ولی وارث نہیں ہے۔
کوئی لاش لینے نہیں آیا۔ رات گزر گئی۔ میں اپنے دل کے زخم سے اٹھنے والی درد کی ٹھیسوں کو برداشت کرتے کرتے ادموا ہو گیا تھا۔ صبح ہو گئی۔ ہسپتال کے 2 آدمی لمبے لمبے سفید کوٹ پہنے مردہ خانے میں داخل ہوئے اور لاش کے اسٹرکچر کو نکال کر نیچے ایک تہہ خانے کے کمرے میں لے گئے۔ وہاں ایک ڈاکٹر اور اس کا اسسٹنٹ پہلے سے موجود تھا۔ لاش کو اسٹرکچر سے اٹھا کر دوسرے اسٹرکچر پر ڈال دیا گیا۔ ہسپتال کا جو ملازم اسٹرکچر کے ساتھ آیا تھا، اس نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب، ایم ڈی صاحب نے کہا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ دوپہر تک مل جانی چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ پوسٹ مارٹم کا نام سنتے ہی میرا دل، جو پہلے ہی درد کی ٹھیسوں سے نڈھال ہو چکا تھا، ڈوبنے لگا۔ میرے خدا، اب میرے جسم کا چیڑ پھاڑ ہوگا۔ میں نے میرا جسم اس لیے کہا ہے کہ اس قتل ہونے والے تماش بین کے مردہ جسم کے اندر میرے تمام احساسات زندہ تھے، اور وہ ایک طرح سے میرا ہی زندہ جسم تھا جس کا ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کرنے والا تھا۔ میرے ہونٹ بند تھے، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی، جسم بے حس و حرکت تھا، مگر میرے مردہ جسم کے ساتھ کوئی چیز چھو جاتی تھی تو مجھے اس کا لمس محسوس ہوتا تھا۔ مردے کی پتھرائی ہوئی آنکھوں کے پیچھے میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور میں وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں اگر چیخ بلند کرتا تھا تو مجھے باقاعدہ اس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اگرچہ میرے ہونٹ بند تھے، مگر میری چیخ کی آواز سوائے میرے اور کوئی سن نہیں سکتا تھا اور کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ڈاکٹر کے اسسٹنٹ نے وہ میز اسٹرکچر کے قریب کر دی جس پر چھریاں، چھوٹی چھوٹی چمٹیاں اور چمکیلی آریاں اور نستر رکھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر مردے کا پوسٹ مارٹم بڑی بے دردی سے کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مردے کو تکلیف کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوگا۔ لیکن انہیں کون بتاتا کہ اس مردے کے جسم میں میری روح زندہ ہے، میرے احساسات زندہ تھے۔ میرے خدا، پاتالی مجھ سے کس قدر ہولناک انتقام لے رہی تھی۔ میرے جسم پر سے چادر ہٹا دی گئی۔ ڈاکٹر کے اسسٹنٹ نے میرے سارے جسم پر لال رنگ کی کوئی دوائی لگا دی۔ ڈاکٹر نے آری ہاتھ میں پکڑی اور ایک ہاتھ سے لاش کے پیٹ کو دبانے لگا۔ مجھے ایسے ہی محسوس ہوا کہ جیسے وہ میرے پیٹ کو دبا رہا ہے۔ میں نے چیخ مار کر کہا، ڈاکٹر، میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ اس جملے کو دوہرا دوہرا کر میرے حلق خشک ہو گئے، لیکن ڈاکٹر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ میری آواز سنتا تو اس پر اثر بھی ہوتا۔ وہ میری آواز ہی نہیں سن رہا تھا، نہ میرے ہونٹ ہل رہے تھے کہ وہ یہ دیکھتا کہ مردہ تو ابھی زندہ ہے۔ جو آری ڈاکٹر نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی، اس کے ساتھ بجلی کی تار لٹک رہی تھی۔ یہ بجلی سے چلنے والی آری تھی۔ اس نے ایک بٹن دبا دیا۔ زوں کی آواز سے آری کے گول چکر نے تیزی سے گھومنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے سب سے پہلے لاش کے پیٹ پر آری رکھ کر اسے دائیں سے بائیں کھول ڈالا۔ میرے حلق سے ایسی چیخ نکلی کہ اگر کوئی انسان سن لیتا تو اس کے کان پھٹ پڑتے۔ ڈاکٹر یوں اپنے کام میں لگا تھا جیسے کسائی بکرے کا گوشت کاٹتا ہے۔ اس نے آری چلا کر جہاں دونوں طرف سے پسلیاں آ کر ملتی تھی، وہاں سے لاش کو اوپر حلق تک کاٹ ڈالا۔ درد کی شدت میری برداشت کی حد سے گزر گئی تھی، لیکن میں بے ہوش نہیں ہو رہا تھا۔ اگر میں عام حالات میں ہوتا تو جب پہلی بار میرے پیٹ پر آری چلی تھی تو میں بے ہوش ہو گیا ہوتا، لیکن یہ میری عام حالت نہیں تھی۔ مجھے زندگی اور موت کے درمیان لٹکا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے لاش کی پسلیوں کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے دل جسم سے الگ کر باہر کر دیا۔ ڈاکٹر کے دستانے خون میں لت پت تھے۔ اس نے دل اپنے اسسٹنٹ کو دکھاتے ہوئے کہا، گولی سامنے کی طرف سے فائر ہوئی تھی، یہ دیکھو، دل پر سامنے کی جانب سوراخ ہے، لیکن پیچھے کی جانب سے دل کی بوٹیاں اڑ گئی ہیں۔ اس کے بعد آری سے ڈاکٹر نے لاش کی کھوپڑی کو ایک طرف سے چیر ڈالا اور کھوپڑی کا اوپر کا حصہ الگ کر دیا۔ میرا جسم مردہ تھا، مگر میری روح شدت درد سے لرز رہی تھی۔
ڈاکٹر نے دماغ کا کچھ حصہ نکال کر اسپرٹ سے بھرے ہوئے شیشے مرتبان میں ڈال دیا۔ اسی طرح میرا دل بھی ایک مرتبان میں ڈال دیا گیا، پھر میرے گردے کاٹ کر علیحدہ کر دیے گئے، انہیں بھی اسپرٹ سے بھری ہوئی بوتلوں میں ڈال دیا گیا۔ اسسٹنٹ تختی پر لگے ہوئے کاغذ پر کچھ لکھتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کی کارروائی ختم کر دی۔ میرے جسم کا ایک ایک ذرہ جیسے زخم بن کر دکھ رہا تھا۔ میں سر سے پاؤں تک درد کی ایک لہر بن گیا تھا جو میرے جسم سے میری روح سے بار بار ٹکرا رہی تھی اور میری چیخیں نکل رہی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر اور اس کے اسسٹنٹ نے مل کر میرے پیٹ کو لمبے لمبے ٹانکے لگا کر سی دیا۔ اسی طرح میرے سر کے اوپر کاٹ کر الگ رکھی ہوئی کھوپڑی کو دوبارہ رکھ کر ٹانکے لگا کر جوڑ دیا گیا۔ ڈاکٹر نے اپنے دستانے اتار کر ایک طرف رکھ دیے اور اپنے اسسٹنٹ کو یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ رپورٹ ابھی میرے ساتھ لے کر آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد اسسٹنٹ بھی باہر چلا گیا۔ اس کے بعد ہسپتال کے پہلے والے دونوں ملازم اندر آئے اور میری کٹی پٹی لاش کو میز پر سے اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالا اور مردہ خانے میں لا کر بند کر دیا۔ میری روح پر درد اور اذیت کے آرے چل رہے تھے۔ میں کر رہا تھا۔ میری چیخیں ختم ہو چکی تھی، آنسو خشک ہو چکے تھے، صرف ایک لمبی کراہ میری روح کے اندر رہ گئی تھی اور وہی میرے حلق سے نکل رہی تھی۔ یہ اتنی ڈراؤنی کراہ تھی کہ جیسے کوئی چڑیل موت کے پھندے میں پھنس کر کراہ رہی ہو۔ اچانک مجھے دھوئیں کی کڑوی بو محسوس ہوئی۔ میں لاش کے اندر زندہ تھا مگر لاش کی گردن ہلا کر دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر ایک دم سے سامنے اسٹرکچر کی پائنتے کی جانب منحوس پاتالی چڑیل نامودار ہوئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی، سر کے بالوں اور جسم میں سے دھواں کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ میں نے چلا کر کہا، منحوس چڑیل، اب تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، اب میری جان بخش دے۔ پاتالی چڑیل نے ایک بھیانک کہکا لگایا اور کہنے لگی، نہیں، ابھی نہیں، ابھی میرے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، ابھی تمہیں ایک اور موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس نے ایک اور کہکا لگایا اور ہاتھ مردے کے سینے کی طرف بڑھا کر اپنا ہاتھ اس کے سینے کے اندر داخل کر دیا۔ اس وقت میری آنکھیں اپنے آپ بند ہو گئی اور موت کی دردناک اذیت سے بھی مجھے چھٹکارا مل گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ایک بار پھر پاتالی چڑیل کی مٹھی میں بند ہوں اور مٹھی کے باہر تیز ہواؤں کا آندھیوں کا شور مچا ہوا ہے۔ میں اندھیرے میں اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنے انسانی جسم میں واپس آ گیا ہوں، لیکن میرا جسم انگوٹھے کے برابر چھوٹا ہو چکا ہے۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں گھٹنوں میں سر دے کر سمٹ کر مٹھی کے اندر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد مجھ پر نیند بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور کچھ دیر بعد مجھے بالکل ہوش نہ رہا کہ میں کہاں پر ہوں۔ ہوش آیا تو میں پہلے کی طرح شیشے کی بوتل کی تہ میں بند تھا۔ وقت کا احساس ہی ختم ہو چکا تھا۔ نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ شام تھی، نہ دوپہر تھی، نہ سورج نکلتا تھا، نہ سورج غروب ہوتا تھا، نہ تارے چمکتے تھے۔ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان کا ایک طویل لمحہ تھا، ایک طویل سفر تھا جو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کب شروع ہوا تھا اور کب ختم ہونے والا تھا۔ میری یادداشت ضرور قائم تھی۔ مجھے احساس تھا، مجھے معلوم تھا کہ میرا نام سلیم احمد ہے، لاہور کی اکبری منڈی میں میری دکان ہے، میرا دوست خالد میرا شریک کار ہے، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور آسمہ میری بہن ہے جس کو میں نے پاتالی چڑیل کے ہلاکت خیز قبضے سے نجات دلائی تھی، اور اب پاتالی چڑیل مجھ سے اس کا انتقام لے رہی تھی۔ میں اپنے انگوٹھے کے برابر جسم لیے بوتل کی تہ میں گمسم بیٹھا رہا۔ یہ پاتالی چڑیل کی اسیب زدہ کوٹری تھی۔ اسی طرح کوٹری میں آمنے سامنے دیوار پر دو دیے چل رہے تھے۔ کبھی لگتا تھا کہ دیے بجھ رہے ہیں، کبھی لگتا ان کی لو پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوٹری میں خوب اندھیرا ہو گیا ہے۔ میں کچھ ہوش میں تھا، کچھ بے ہوش تھا۔ اس کے بعد مجھے واقعی کوئی ہوش نہ رہا۔
مجھے محسوس ہوا کہ میرے چھوٹے سے جسم سے ہوا کے تھپیڑے بار بار ٹکرا رہے ہیں، تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، میں بوتل میں نہیں تھا، میں پاتالی چڑیل کی مٹھی میں بند تھا۔ مٹھی میں وہی ناگوار تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ پاتالی چڑیل کی بند مٹھی کی درزوں میں سے کسی وقت روشنی کی چمک اندر آتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ میں نے مٹھی کے اندر گھٹنوں کے بل چل کر چڑیل کی انگلیوں کی درز میں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ مجھے آبادی کی عمارتوں کی روشنیاں جگمگاتی دکھائی دی۔ میں نے نیچے دیکھا، نیچے کشادہ سڑک پر روشنیاں ہو رہی تھی اور گاڑیاں گزر رہی تھی۔ پاتالی چڑیل سڑک کی کافی بلندی پر اڑتی ہوئی مجھے کسی جگہ لیے جا رہی تھی۔ اسی نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں تیسری بار موت کا مزہ چکھاؤں گی اور اس وقت تک تمہیں موت کی اذیت سے گزارتی رہوں گی کہ جب تک کہ میرے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں پڑ جاتی۔ میں اب تیسری موت مرنے جا رہا تھا۔ اسی کے ساتھ اس ناول کا 10واں پارٹ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ تیسری موت میں سلیم احمد کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا پاتالی چڑیل نے سلیم احمد کو تیسری موت کے بعد بخش دیا؟ یہ تمام واقعات جاننے کے لیے اس ناول کے اگلے پارٹ کا انتظار کیجیے اور چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نوٹیفیکیشن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو آگے کے تمام پارٹس بروقت مل سکے۔ تو ملتا ہوں اگلے پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔